بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرات، آج میں آپ کو ہندوستان میں کوئی نبی آیا یا نہیں آیا اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد اور ہندو مذاہب کی کتاب رگ وید کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے سورہ ریاض میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا۔ پھر حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر ایک قوم اور ہر ایک جگہ انسانیت جہاں آباد تھی 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام سے ذکر صرف اور صرف 25 پیغمبروں کا ہے، کیونکہ اگر ان سب کے نام زندگی اور قوموں کی حالات بیان ہوتے تو یہ قرآن کریم ہدایت اور عبرت کی کتاب کے بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتے، اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی زیادہ ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا۔ ان کے پاس بھی قرآن مجید ہی کی طرح بھگوان کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ویداس کے صورت میں موجود ہیں، جس میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر موجود نہیں، جبکہ اس سورۃ الانبیاء آیات 107 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس سرزمین پر کوئی نبی واقعی ہی نہیں بھیجا گیا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کتابوں میں کیسے موجود ہے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپسی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کا کیوں کہا گیا ہے؟ اگر یہ واقعی اس قوم کے اندر ہدایت کے لیے آنے والے کسی نبی کی تعلیمات ہے جنہیں وقت کے ساتھ بگاڑ دیا گیا تو وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ یہ ہندو کس نبی کی امت ہیں؟ آئیے ان سوالات کا جواب تاریخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے حقائق جانتے ہیں جو تمام ہندو پنڈت، اسکالر اور تاریخ دان آج تک دنیا سے چھپاتے ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم پرانا مذہب ہے، اتنا پرانا کہ جب اسلام یا مسلمان لفظ کا وجود تک ہی موجود نہیں تھا، جو کہ صحیح بھی ہے، کیونکہ کفر و شرک کی ابتدا اس دن سے شروع ہو گئی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے حابل کو قتل کیا اور ان سے الگ ہو کر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت پر سونے کی بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کعبے کے اندر 360 بت موجود تھے، جنہیں فتح مکہ کے وقت صحابہ کرام نے توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کی پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد کے وقت سے آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا۔ مگر جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً پیغمبر بھیجے گئے۔ زندگی کی کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح حالات میں موجود ہیں، مگر زیادہ تر کو بگاڑ کر اسی کی وجہ سے بت پرستی اور گمراہ ہی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ان کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیاں بنا کر اس کے شریک خدا بنا کر اس کی پوجا ہوتی ہے، اور آج تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے کئی بلین بت بنائے جا چکے ہیں۔ ہندو اسکالرز کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی، مگر ہندو مذہب اس سے بھی پہلے دنیا کا پرانا ترین مذہب ہے، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر یہ کم عقل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا،
جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں آج بھی ان قدم کا نشان موجود ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پہ پہلا ہی قدم ایک مسلمان اور پیغمبر نے رکھا، جس کا مطلب اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، کیونکہ مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کرنے والا، اس کا حکم ماننے والا انسان۔ حیرت انگیز طور پر لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان، جس کا سنسکرت میں مطلب ہے پہلا شروعاتی یا اوریجنل۔ اس لیے آدمی کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کی اولاد، جنہیں قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر سمبھوا منو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اگر کہ ہندو کسی طرح سے ان کے وجود کا انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ ان کی مقدس کتاب رگ وید اور ویش پران میں آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق، شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکلوانا اور پھر زمین پر اتارنے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ بھویش پران چیپٹر 427 کے اندر یہ تمام واقعات بیان ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی سورہ بقرہ اور انجیل مقدس میں بھی۔ متیس پران میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو سمبھوا منو یعنی آدم اور دوسرے کو فیمیل یعنی شتروپاکا بنایا، جنہیں مسلمان حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر ان تینوں دنیا کی سب سے بڑی نایاب کتابوں کا اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا۔ سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدیم ترین قدرتی پل آج بھی ہزاروں سالوں سے پانی کے درمیان موجود ہے، جس کا بنانا کوئی اتفاق نہیں ہے، سوا اس کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے، اس ہندو سرزمین پر جس پیغمبر کو بھیجا گیا ہوگا کہ اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کوئی شواہد یا ثبوت ملتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر کہیں پر موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہندو مذہبی کتابوں میں، اور نہ ہی کوئی اور آسمانی کتاب مثلاً تورات، زبور، انجیل کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ اپنے علاقے کے نسبت کی وجہ سے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں، سناتن دھرم کے نام سے تاریخ میں موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسا ہی مطلب قرآن کریم کے سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے، یعنی سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہے۔ تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وید کسی اور پیغمبر پر نہیں بلکہ آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے، جس میں انہیں نوحہ کہا گیا ہے۔ ویدوں میں پیغمبر اور عظیم شخصیات کے لیے منو کا لفظ کہا گیا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کو بڑی سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام تر واقعہ تفصیل سے موجود ہیں، جیسے کہ قرآن کی سورہ ہود میں اور بک آف جینس چیپٹر 7 کے اندر بھی یہ بیان ہے۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا، اور ویش پران چیپٹر 427 کے اندر نوح علیہ السلام کی طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جانداروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس نے ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا۔ لفظ نوح سنسکرت زبان کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا، وہی مطلب جو کہ عربی زبان کے اندر ہے۔ یہ ویداس فیوچر کے بارے میں بیان کر رہی ہے کہ کیسے ایک بڑا طوفان آنے والا ہے اور کیسے ایک بار پھر انسانیت کی شروعات ہوگی۔ فرانس کے ایک رائٹر اے ڈباؤس کو 40 سال تک پڑھا اور بتایا ہے کہ طوفان نوح کے بعد ہندوستان کی سرزمین ایک صحرا کی طرح تھی، جیسے جسے آباد کیا گیا
اور خود بیت بھی بار بار نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے ان کے واقعات کو بیان کر رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، اور طوفان نوح کے بعد جن ویداس کو نافذ کرنے کا بیان کیا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھی، جو اس طوفان کے بعد ہندو سرزمین پر ان کے ایک بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنا شروع کر دیا، کیونکہ تاریخ کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم، جسے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا تصور دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا۔ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم کو سابق کہا گیا ہے، جو کہ عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی قوم مشرک تھی، جنہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے تمام انبیاء کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بھلا دیا تھا، اور انہی کی پوجا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی مورتیاں بھی بنا کر انہیں بھی خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہر بڑے کام پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں اور وہ ہر بڑے کام پر اللہ کی طرف سے پابند ہیں، اسی طرح ان لوگوں نے ہر کام کروانے کے لیے ایک الگ الگ خدا مورتیوں کی صورت میں بنا دیا ہے۔ لوگ ستاروں اور آگ کے بھی پجاری تھے، اس لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم کے اندر اتنا یقین رکھتے ہیں، اسے مقدس جانتے ہیں، مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو واضح طور پر دیکھ کر ہندو قوم اس کا انکار کیوں کرتی ہے؟ کیوں نہیں جان مانتی کہ اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا، انہیں بھی ڈر سنایا گیا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارک کے بارے میں جاننا ہوگا، جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے بے شک میرے مالک۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا؟ لوگ انکار کریں گے، نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی نوح علیہ السلام کا پیغام نہیں آیا۔ تب نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کا گواہ کون ہے؟ وہ فرمائیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امت۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیات 143 پڑھی، اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی درمیانی امت بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہندو قوم بھی اپنے نبی نوح علیہ السلام کی تعلیمات یا کسی اور پیغمبر کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی ہے، جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کھو چکا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام صحیح حالات میں پہنچائیں۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد کیا فرماتے ہیں؟ یہاں قافلہ ہم پڑھ چکے ہیں جو سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے ضمن میں، اور یہ بہت سی قوموں کے ساتھ ایسے عذاب آئے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے، یہ تو چونکہ قرآن مجید میں میں آپ کو بتا چکا ہوں، صرف انہی اقوام کا تذکرہ ہے کہ جن سے اہل عرب واقف تھے، انہی کے آس پاس، کوئی جنوب میں، کوئی شمال میں، کوئی مغرب میں، کوئی آس پاس جو قومیں آباد تھیں، ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے، ورنہ یہ کہ رسول اور بھی آئے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کی طرف ہم نے ہادی بھیجے۔ چنانچہ ہندوستان میں بھی جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے، جو اب ہریانہ کہلاتا ہے، وہ ضلع حصار، اس میں مختلف مقامات پر تھیڑ تھے بڑے بڑے، یعنی سیاہ رنگ کی راکھ کے ٹیلے بڑے بڑے، ان کو کھودتے تھے، ان میں سامان نکلتا تھا، معلوم ہوتا تھا یہ بستیاں تھیں کبھی کسی زمانے میں، اور ان کے اوپر یہ عذاب الہی آیا، جیسے پومپیائی پر آیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاوا برسا اور پوری کی پوری بستی جو ہے اس لاوے کے اندر دب گئی۔ اسی طریقے سے اس علاقے میں کوئی رسول آئے ہیں، اور سرسوتی دریا یہاں کا ہوتا تھا بہت بڑا، وہ دریا بھی غائب ہو گیا ہے۔ دریائے گنگا جو ہے ہندوؤں کے نزدیک جو مقدس ہے، یہ بہت بعد کی شے ہے۔ اصل جو ان کا مقدس دریا تھا وہ سرسوتی تھا، اور وہ غائب ہو چکا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔
اب اس کی وہ تلاش کر رہے ہیں. یہی علاقہ ہے جس میں سے حکم دریا سرسوتی گزرتا تھا. اور معلوم ہوتا ہے چونکہ یہ مکاشفہ بھی ہے کہ یہ جہاں حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر مدفون ہیں، یہ وہی علاقہ ہے مشرقی پنجاب کا. تو یہاں آس پاس کچھ مکاشفات، کچھ لوگوں کو 30 انبیاء دفن ہے اس علاقے کے. اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول وہاں بھیجے گئے تھے، اس قوم کے اوپر پھر عذاب آیا ہے، وہ تلپٹ ہوئی ہیں وہ بستیاں، اور اب ان کے وہ تھیڑ کھڑے رہے ہیں. وہ جو ہے بڑے بڑے ٹیلے ہیں جن کو اب کھدائی کر رہے ہیں تو نیچے سے